الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله المولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی اس کا تذکرہ فرمایا. پوری ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے 21ویں پارے میں موجود ہے، اور اللہ نے حضرت لقمان کو دانائی، حکمت، شجاعت اور علم و معرفت سے نوازا تھا. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتا رہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتا رہے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکتا رہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف تیرے اوپر آئے اس پر صبر کرتا رہے. اور یہ جو امور جس کا میں نے تجھے نصیحت کے طور پر حکم دیا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے قیمتی امور ہے. جو عظمت والے ہوتے ہیں، جو ہمت والے ہوتے ہیں، وہ ان امور پر اپنے قدم بڑھاتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ ہمت والے امور ہیں. عام طور پر دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، بلکہ میری زندگی راحت کے ساتھ گزر جائے. اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو یہ سوچتے کہ نہ میں کسی کو تکلیف دوں، کیا ضرورت ہے، اور نہ کوئی مجھے تکلیف دے. بعض بندے ایسے ہیں کہ نہیں، میری تو شرارت والی عادت ہے، میں لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں لیکن کوئی مجھے نہ پہنچائے. اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یہ نیت رکھتے ہیں کہ بھئی میری طرف سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے، اور اگر کسی طرف سے مجھے تکلیف پہنچے تو میں صبر کروں. ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور سرحدوں کی حفاظت میں بلینز روپے خرچ کرتی ہے. ایک چھوٹی سی چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو وہ اس کے اندر کوئی موذی جانور نہ آئے، اس کی اونچائی اتنی ہو، وغیرہ وغیرہ، سارا تحفظ کرتی ہے.
تو فطری طور پر ذی روح، جس میں اللہ نے روح دی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی نہ ستائے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے کہ اس پر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی حالات نہ آئے۔ اگر یہ نعمت کسی کو ملتی تو حضرت انبیاء علیہ السلام کو ملتی کہ وہ تو معصوم ہے۔ ہم تو یہ کہہ بھی سکتے کہ بھئی گناہ ہو گئے ہوں گے تو یہ حالات آئے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا، چاہے آپ کسی کو ستاؤ یا نہ ستاؤ، چاہے آپ نیکی کی جتنی بھی نیتیں کر لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، تو آپ صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب کسی کو کوئی اہم پیغام دینا ہوتا تو وہ صفا پہاڑ پر جاتا، اور پھر آپ نے وہاں سے آواز دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی۔ اب حضور نے پہلی مرتبہ یہ آواز دی تھی، سب لوگ جمع ہو گئے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی، آپ کے چچا بھی تھے۔ اور صفا پہاڑ کوئی اتنا بلند پہاڑ نہیں ہے کہ ایک طرف اگر کوئی لشکر ہو تو دوسری طرف والے لوگوں کو نظر نہ آئے۔ پھر بھی آپ نے پوچھا کہ اے قریش کی جماعت، اگر میں یہ کہوں کہ دشمن کا لشکر وادی کے اس طرف ہے جو تمہارے پر غارت گیری کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ضرور، اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ کا جو تجربہ کیا وہ سچائی ہی کا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کے عذاب سے ڈرو جو آ کر رہے گا، اور قیامت سے ڈرو۔ بس اتنا کہنا ہی تھا کہ آپ کے اپنے آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کے چچا ابو لہب، اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، تبا لک لہذا جمعتنا، تبا لسائر الایام، العیاذ باللہ، کہ پورا زمانہ، پورا دن تمہاری ہلاکت ہو، لہذا جمعتنا، اس لیے ہم کو جمع کیا۔ تو حضور کی شان میں یہ بے ادبی کی تو قرآن پاک میں سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو۔ وہ کیا ہمارے نبی کو بد دعا دیتا ہے، ہم خود اس کی ہلاکت کا فیصلہ کر چکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ عتبہ کے نکاح میں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ تھی، اور عتیبہ کے نکاح میں آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم تھی۔ نکاح ہو گیا تھا، رخصتی باقی تھی۔ ابو لہب کہنے لگا کہ میرا سر تیرے لیے حرام ہے، تیرا اور میرا کوئی واسطہ نہیں جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دے۔ تو عتبہ جو تھا اس نے یعنی ایک دائرے میں رہتے ہوئے، احترام کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، ان کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھے، ان کو طلاق دے دی۔ حضور کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی، بس تفریق ہو گئی دونوں کے بیچ میں اپنے باپ کے کہنے سے۔ لیکن جو عتیبہ تھا اس نے کہا کہ جب میرا سفر شام کی طرف ہوگا تو میں محمد کو ان کے رب کے سلسلے میں تکلیف دوں گا، اور اس وقت میں طلاق دوں گا، اور جو مجھے کر رہا ہے وہ کروں گا۔ چنانچہ شام کے سفر کی تیاری تجارت کی، اس کی جب مکمل ہوئی تو وہ حضور کے پاس آیا اور آواز دی، محمد، یا محمد۔ اب جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو وہ پورے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بے ادبی اس نے یہ کی کہ حضور کے مبارک چہرے پر اس نے تھوکا،
اور پھر حضور کے روبرو اس نے طلاق دی. تو اس وقت آپ کی زبان سے بد دعا یا کلمات نکلے، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. بہرحال وہ شام کا سفر تھا، وہ اپنے سفر میں نکلے. عتیبہ نے آ کر اپنے باپ سے پورا ماجرا بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا اور اس طرح میں نے ستایا اور اس طرح بے ادبی کی اور حضور کی زبان سے میرے لیے یہ کلمات نکلے. تو جب سفر کرتے ہوئے ایک منزل پر پہنچے تو وہاں ایک گرجا تھا، اس کا راہب وہ کھڑکی سے جھانک کر کہنے لگا کہ آپ لوگ رات کو یہاں رک رہے ہو لیکن سنبھالنا، یہاں درندے بہت زیادہ ہے تو اپنے آپ کو سنبھالنا. تو ابو لہب کو یاد آیا کہ محمد کی بد دعا کہیں پوری نہ ہو، چنانچہ اس نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی تم کو میرا نسب تو معلوم ہے کہ میں کتنا اعلیٰ ہوں. کہا کہ ہاں بالکل، اور میری شخصیت بھی تم کو معلوم ہے. سب نے کہا کہ ہم آپ کی فرما بردار ہیں، آپ جیسا کہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں. تو کہا کہ یہ سب سامان گرجا میں رکھ دو اور ایک بلند جگہ جو ہے وہاں میرا بیٹا آج کی رات سوئے گا. مجھے آج محمد کی بد دعا کا اندیشہ ہے، اور چاروں طرف تم سب لوگ بستر لگاؤ اور پھر اونٹوں کو بٹھا دو. تو اگر کوئی جانور آئے گا تو سب سے پہلے تو اونٹ کا شکار کرے گا، اور اگر کسی اور کا شکار کرنا ہو تو آپ لوگ سب سوئے ہوئے ہیں، اس کے ذہن میں یہ تھا ان میں سے کسی کو مارے گا، اور اخیر میں جا کر میرا بیٹا سویا ہے تو وہاں تک تھوڑی پہنچے گا. یہ اس نے ایک ذہنی خاکہ بنایا، لیکن یہاں اللہ کے رسول کی بد دعا تھی. چنانچہ رات کا وقت ہوا، سب لوگ گہری نیند سو گئے، یوں بھی تھکے ہارے تھے، اور شیر آیا. آنے کے بعد اس نے سب کے منہ سونگے، اللہ کا کرنا کہ کسی کی آنکھ بھی نہیں کھلی. سب کے منہ سونگتے 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 اوپر چلا گیا. جب عتیبہ کا منہ سونگا تو ایک پنجہ مارا اور وہیں اس کو ڈھیر کر دیا اور جنگل کی طرف دہاڑتا ہوا چلا گیا. تو یہ اللہ کے رسول کی وہ بد دعا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی برحق کے دل کے اوپر اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اور عتبہ کو اللہ نے بعد میں ایمان کی دولت بھی دی، لیکن عتیبہ تو جہنم رسید ہوا. اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ میرے مانند کسی کو نہیں ستایا گیا، اور اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ میرے مانند کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو یہ جو حالات آئے، واصبر علی ما اصابک، جب تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والے کام ہے. اور قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَلَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بضرور تمہارے مال اور اولاد میں آزمائے جاؤ گے. مال گھٹ جائے گا تو صبر کے ذریعے، بڑھ جائے گا تو شکر کے ذریعے. اولاد اللہ دے گا اور اپنی حکمت سے وہ لے بھی لے گا یا نہیں دے گا، یا اولاد ہوگی اور نافرمان ہو جائے گی. وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ضرور بے ضرور تم کو طعنہ دیں گے، سنائیں گے وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. کون؟ یہود اور نصارہ. یہودیوں کو تورات دی گئی، نصارہ کو انجیل دی گئی. ومن الذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہ کفار، اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیف دینے والی باتیں تم کو سنائیں گے، طعنہ دیں گے، برا بھلا کہیں گے. چنانچہ آج ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے موجود ہیں، اور یہود و نصارہ کو اللہ نے تسلط دیا ہے
اور وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، اور یہ رہے سہے مشرک وہ اب سب سے آگے بڑھ کر ہر حال کے اندر کبھی مساجد کو نشانہ، کبھی مدارس کو، کبھی علماء کو، کبھی دعوت و تبلیغ کو، عدم کثیرہ ایسی ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ تم بہت زیادہ تکلیف محسوس کرو گی کہ یہ بغیر گناہ کی توبہ، یہ کون توبہ کرے گا، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جب یہ حالات تمہارے اوپر آئے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والے کام ہے۔ تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ یہی تکلیف والا دور ہے۔ ہم کو بھڑکایا جائے گا، ہم کو اکسایا جائے گا، لیکن ایسے ماحول کے اندر ہمیں سنجیدگی کو برقرار رکھنا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتنا ہے، اور اپنا جو سماج ہے، اپنا جو معاشرہ ہے، اس میں جتنی زیادہ ہم سے کوشش ہو سکے اصلاح معاشرہ کی، رسم و رواج کے ختم ہونے کی، اور آپس کی جو نا اتفاقی اس کے دور ہونے کی، وہ ہمیں کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بستی والے نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اس بستی میں 4 لوگ تھے جس کو اللہ نے توفیق دی تھی۔ اس میں سے ایک شخص نے آ کر ان کو روکا کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بستی والے نہیں رکے، تو پھر اس نے سخت کلامی کی، بڑے سخت لہجے کے اندر قوم کا مقابلہ کیا، تو قوم نے بھی سخت لہجے میں اس کا انکار کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر اس نے ان سے اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کیا، تو قوم نے بھی لڑائی جھگڑا کیا۔ اب قوم ایک طرف تھی، یہ ایک طرف تھا، یہ تینوں کام کر چکا۔ پھر وہ ایک جگہ آ کر بیٹھا اور کہا کہ بار الہ، میں نے اپنے قوم کو منع کیا، وہ نہیں رکی، میں نے سخت کلامی کی، انہوں نے بھی سخت کلامی کی، میں نے ان سے جھگڑا کیا، انہوں نے بھی مجھ سے جھگڑا کیا، اور پھر وہ بستی چھوڑ کر چل دیا۔ دوسرے کو اللہ نے توفیق دی، اس نے بھی منع کیا لیکن وہ نہیں رکے، سخت کلامی کی تو وہ بھی سخت کلامی کرنے لگے۔ پھر وہ ایک جگہ آ کر کہنے لگا الہ العالمین، میں نے ان کو روکا اور وہ نہیں رکے، میں نے سخت لہجہ اختیار کیا، انہوں نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا، اب اگر میں ان سے جھگڑوں گا تو یہ بھی مجھ سے جھگڑیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہ بستی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تیسرا شخص، اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ آیا اور اس نے قوم کو منع کیا لیکن قوم نہیں رکی۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ سے کہنے لگا کہ الہ العالمین، میں نے میری قوم کو تیری نافرمانی سے روکا، وہ نہیں رکی، اب اگر میں ان سے سخت بات کروں گا تو یہ بھی مجھ سے سخت بات کرے گی، اور میں جھگڑوں گا تو یہ بھی مجھ سے جھگڑے گی، بہتر ہے کہ میں بستی چھوڑ کر ہی چلا جاؤں۔ اب چوتھا شخص، اس کو اللہ نے توفیق دی اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگا بار الہ، ہمارا تجربہ ہے اگر میں قوم کو روکوں گا تو وہ نہیں رکے گی، سخت کلام کروں گا تو وہ مجھ سے سخت کلام کرے گی، جھگڑوں گا تو وہ مجھ سے جھگڑے گی، بہتر ہے کہ میں بستی ہی چھوڑ دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ آخری جو چوتھا نمبر ہے، یہ مرتبے میں سب سے آخری درجے کا ہے، اور آج حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو زمانہ تھا، وہ کوفہ تشریف لے گئے تھے، فرمایا کہ آج تم لوگ اس حالت میں پہنچ چکے ہو کہ وہ آخری درجے کے جو شخص ہے اس کے مرتبے کو بھی تم نہیں پکڑ رہے ہو، اس کے مرتبے کو بھی تم نہیں چھو رہے ہو۔
ہم دل کے اندر بھی برا نہیں محسوس کرتے ہیں اور چپکے چپکے بھی اللہ سے نہیں کہتے ہیں. جھگڑنا، سخت کلامی کرنا اور روکنا یہ تو بہت دور کی بات. برائی کو دیکھتے ہوئے ہم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا بھی نہیں کہتے اور چپکے چپکے اپنے رب سے بھی نہیں کہتے. ہمارے بس کے اندر جتنا ہے اتنا تو ہم کو کرنا ہی ہے، اور حق بات حق کے طریقے سے حق نیت سے کہی جاتی ہے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے. حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن نوری ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے تو وہاں پر اس کشتی میں مٹکے تھے، 7 مٹکے. آپ کی نظر گئی، پوچھا کہ بھئی یہ کیا مٹکے؟ کہا کہ بھئی شراب جو ہے، بادشاہ کے لیے شراب لی جا رہی ہے اور یہ سارے کے سارے مٹکے بادشاہ کے ہیں. تو ان کو آ گیا غصہ اور انہوں نے یکے بعد دیگر سارے مٹکے توڑنا شروع کیا. 1 توڑا، 2 توڑا، یہاں تک کہ 6 مٹکے توڑ دیے اور ایک آخری مٹکا جو تھا اس کو توڑ رہے تھے اور پھر رک گئے. اب موت یقینی کہ بادشاہ وقت کے شراب کے مٹکے آپ نے توڑے. چنانچہ دربار میں حاضر کیا گیا، کہا کہ بھئی آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے شراب کے مٹکے؟ کہا کہ ہاں مجھ کو معلوم تھا. پھر بھی تم نے توڑا؟ کہ ہاں پھر بھی میں نے توڑا. کیوں توڑا؟ اس لیے توڑا کہ شراب ناجائز اور حرام ہے اور ایک برے کام کے اندر آپ مبتلا ہونے جا رہے ہو. ایمان والے ہونے کے ناطے سے میرا فرض بنتا ہے کہ حتی الامکان میں برائی سے روکوں، چنانچہ میں نے توڑ دی. تو کہا کہ ایک کیوں رہنے دیا؟ تو کہا کہ جب میں توڑتے توڑتے ایک اخیر پر آیا تو میرے دل کے اندر نفس نے یہ بات پیدا کی کہ تو کتنا بہادر ہے کہ بادشاہ کی بھی فکر نہیں کی اور سارے مٹکے توڑ دیے. تو میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ اب اگر میں توڑوں گا تو یہ نفس کی طرف سے ہوگا، ناموری میں ہوگا، اس لیے میں رک گیا. اس بات کا اثر بادشاہ پر گیا، ہوا اور اکرام کے ساتھ آپ کو ادا کر دیا. آسان شکل یہ ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب اپنے گھر کے اندر شروع کریں یا بزرگان دین کے کوئی واقعات یا حیات الصحابہ 10-15 منٹ کے لیے. یقین جانیے کہ یہ 10-15 منٹ کے واقعات آپ بیان کرو گے یا حدیث تو اس کا نور گھر کے اندر پھیلے گا. آپ کا 6 مہینے کا بچہ سویا ہوگا، اس کے کان میں حدیث جائے گی، وہ حدیث ایک دن اپنی نورانیت دکھلائے گی. اس طرح ہم معاشرہ اپنے گھر سے شروع کریں اور 2-3 گھر کی فکر کریں. اخیر میں حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امام ربانی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی محمد یحییٰ، یہ حضرت شیخ الحدیث کے والد محترم مولوی محمد یحییٰ، اللہ کا نام چاہے جتنی غفلت میں لیا جائے وہ اپنا اثر کر کے رہتا ہے. آپ نے تعلیم شروع کی، در و دیوار میں سنا تو در و دیوار کی روشنی آپ کی اولاد میں پھیلے گی. حیات الصحابہ پڑھ لی یا کوئی بھی نیکی کی کتاب آپ نے پڑھ لی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق دے. ایک اعلان یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند وقف جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، وہ بہت قرض میں چل رہا ہے. اس کے سفیر میرے پاس آئے، کہا کہ بھائی گزارش کر دینا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. امید ہے کہ وہ لوگ آئے بھی ہوں گے. تو کئی لاکھ بلکہ 2-3 کروڑ کا قرض ہو چکا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ اپنا ہی ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند وقف، آپ اس ادارے کا دل کھول کر تعاون فرمائیں. فجزاکم اللہ.